بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے طاقت کا ننگا ناچ دیکھنا ہو تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کے طاقتور حلقوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے بادشاہت کا ننگا ناچ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ننگا ناچ بھی رہے ہیں اور ننگا نچوا بھی رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر دبئی دوسرا GHQ بنا ہوا ہے، وہاں پر بڑی طاقتور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو GHQ میں فیصلے نہیں بلکہ دبئی اب فیصلوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جناب، کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی GHQ میں ہنگامی سیاسی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ آج GHQ میں جو بڑی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کی اندرونی کہانی میں نے آپ تک پہنچانی ہے کہ کس طرح سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کچھ لوگوں کو وہاں پر مدعو کیا GHQ میں، اور ان سے کچھ سوالات اور جوابات کی نشست ہوتی ہے، اور کچھ جوابات دیے گئے، اور اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر ٹیک اوور کر چکی ہے اور جنرل عاصم منیر نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اس ملاقات کی اندرونی کہانی میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ اور دوسری خبر پر ہم بات کریں گے کہ گیند کس طرح سے جنرل عاصم منیر کی کورٹ میں چلی جا چکی ہے۔ جو کچھ ہوا، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، اور دو ناموں پر اتفاق نہیں ہو پا رہا، اور کون سے دو طاقتور نام ہیں جن کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کریں گے۔ اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ تک پہنچانی ہے۔ اور پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے۔ صدر جو ولادیمیر پوٹن ہیں وہ کہاں سے دارالحکومت چھوڑ کر وہاں پر فرار ہو چکے ہیں؟ رشیا سے، یعنی کہ وہ روس چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ اس کی اصل کہانی کیا ہے، وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے ان کا میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، IMF اور پاکستان کا سٹاف لیول معاہدہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار رہا، اور حکومت اور IMF کے درمیان معاہدہ نہیں ہو پایا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب وہ جس طرح سے پاکستان کی اکانومی کو لے کر چل رہے ہیں، جس طرح سے شب کو مارا جا رہا ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ IMF نے پاکستان کو جو ہے وہ پیسے دینے سے انکار کر دیا، تو IMF مذاکرات کے بعد 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ وہی بات کا بجٹ جس طرح سے آپ کے سامنے رکھا گیا، وہ بالکل جناب فیک بجٹ تھا، وہ عوام کو دکھانے کے لیے بجٹ تھا۔ لیکن اب IMF کی شرائط کے اوپر جو خفیہ بجٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا کہ ہر طرح کی جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، اور ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9200 ارب سے بڑھا کر 9416 ارب کر دیا گیا ہے، اور IMF کی تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں۔ معاہدہ وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ اور جناب وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کے بجٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 3 روز سے لگاتار IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ IMF سے مذاکرات کے بعد 215 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس پر اتفاق بھی ہو چکا ہے۔ یہ جناب میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور حکومت کا افسران کی 2 یا 2 سے زیادہ اداروں سے پینشن روکنے کا فیصلہ۔ گریڈ 17 سے اوپر ریٹائرڈ ملازمین کو صرف ایک ادارے سے پینشن ملے گی۔ پینشنر اور شریک حیات کی وفات کے بعد ورثہ کو 10 سال پینشن دی جائے گی۔ اب جناب یہ نیا قانون جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا ہے، کیونکہ IMF جو ہے وہ مذاکرات میں 215 ارب کے نئے ٹیکس لگانا چاہتا تھا، تو اب حکومت نے لگا دیے ہیں۔ اب پاکستان کی عوام جو ہے اس کا مزید جو ہے کچومر نکالا جائے گا، اس کو مزید غربت کی چکی میں پیسا جائے گا، کیونکہ یہ حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا ہے۔ اب جناب دوسری جانب جو بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہے امیر مقام صاحب، ان کے اوپر جناب قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور وہ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں بال بچ چکے ہیں۔ جنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق امیر مقام کے قافلے پر شانگلہ میں فائرنگ کی گئی، اور امیر مقام کو کہنا تھا کہ مارتون کے مقام پر نامعلوم افراد نے میرے اوپر حملہ کیا، فائرنگ کی۔ گارڈز کی جوابی فائرنگ سے مسلح افراد فرار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ مارتون میں نادرا آفس کے افتتاح اور جلسے کے لیے جا رہے تھے۔ 2014 میں بھی اسی مقام پر حملے کی کوشش کی گئی، اور پولیس نے واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے بھی جناب ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو چیف انجینئر ہیں امیر مقام شانگلہ کے قریب، ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، TTP نے وہ بارودی سرنگ کے ذریعے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ ٹھیک سے نہیں پڑ سکا۔ حامد میر کے مطابق امیر مقام کا کہنا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کے حوصلے
जनाब जो है वो बुलंद है, यानी कि TTP ने इनको जनाब ये निशाना बनाया था, लेकिन अल्लाह ताला की फजल करम से वो बाल बाल बच चुके हैं और अल्लाह ताला जनाब उनकी जान की हिफाजत फरमाए। अब जो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ने की कोशिशें कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से तोड़ा जा रहा था वो सब कुछ आपके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज अब खुद तितर बितर होना शुरू हो चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़ज़ाना नून लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी ओहदे से, और फिर उन्होंने नून लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा देता हूं, उन्होंने कहा, और इनके तमाम पार्टी कमेटियों से भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने जनाब नून लीग के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। मिफ्ता इस्माइल ने एहसन इकबाल के नाम में खत में कहा कि मैं इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रहूँगा, हुकूमत और पार्टी में जिम्मेदारियाँ सौंपने पर पार्टी का मशकूर हूँ। और उनका कहना था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मेरे साथ इंतहाई मेहरबान रवैया रखा और उनकी हिमायत और इत्तेमाद के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और ये जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह फरमा दिया है कि अब वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जो इसहाक डार पर तनकीद कर रहा है मैं उसको पार्टी में रखना पसंद भी नहीं करता। तो अब जनाब जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उन्होंने नून लीग की ओहदों से और पार्टी कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। अब वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से बाकायदा तौर पर अलग हो चुके हैं। अब अगला निशाना क्या शाहिद खान अब्बासी साहब होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब PMLN जो है उनके मरकजी रहनुमा अब टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, वो पार्टी छोड़ने पर आमादा हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो बड़े गंभीर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और इस्टेब्लिशमेंट जो है एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट के प्लान्स कुछ और हैं, हुकूमत किसी और जानिब जाना चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज कुछ और चाहती है। लंदन प्लान जो है वो सब कुछ आपके सामने है कि लंदन प्लान के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये होगी कि इमरान खान को जेल में रखना है, इमरान खान को माइनस करना, उनको रास्ते से हटाना, और फिर नवाज शरीफ जो है उनको अगला वज़ीर आज़म बनाना, उनकी वतन वापसी करवाना। और इसी हवाले से शहबाज शरीफ लंदन के अंदर मुकीम है और नवाज शरीफ मरीम नवाज लंदन से जनाब दुबई जाएंगे और दुबई से वो हज की अदायगी के लिए जाएंगे। तो ये इस वक्त जो दुबई है वो ताकत का मरकज़ बना हुआ है, वहाँ पर जनाब फैसले किए जा रहे हैं। उससे पहले दुबई के अंदर जो पंजाब के वज़ीर आला है निगरान ज़रदारी के बगल बच्चे भी हैं मोहसिन नकवी, उनकी आसिफ ज़रदारी साहब के साथ अपने बाप के साथ जो है वहाँ पर मुलाकात हुई थी। तो ये आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी बन चुका है। अब जनाब मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो साहब हैं, तो PTI को ऑलरेडी तोड़ दिया गया है, लेकिन इमरान खान अब भी उस पोजीशन के अंदर हैं। अगर अब अभी भी इलेक्शन हो जाते हैं तो जनाब वो सरप्राइज देंगे, वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे, क्योंकि वो इस वक्त किसी को भी टिकट दे दे, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो टिकट है वो सीट के अंदर तब्दील हो रहा है, अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो रियलिटीज़ में, यानी कि ग्राउंड रियलिटीज़ अगर देखी जाए तो इमरान खान साहब अब भी सबसे ताकतवर और सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने अगले 10 रोज़ के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। अगले 10 रोज़ में इमरान खान साहब जो है उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो अब नून लीग के ऊपर भी जनाब इस्टेब्लिशमेंट 100% यकीन करने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से जो ये दशके मिल रहे हैं नून लीग को, तो ये इस्टेब्लिशमेंट ही सारा कुछ करवा रही है। अब जब रूस के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, वो दारुल हुकूमत रूस का मास्को छोड़कर फरार हो चुके हैं। वहाँ पर खाना जंगी शुरू हो चुकी है रशिया में। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जनाब जो वैगनर फोर्सेस हैं वो मिलिट्री के खिलाफ जो सारा कुछ हो रहा है, और उन्होंने मॉस्को का सारा कंट्रोल संभाल लिया। वहाँ पर झड़पें जारी हैं, सिविल वॉर रशिया के अंदर शुरू हो चुकी है, और इस जो रशिया है वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। अब जो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस है, जो अंदर के ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि पुतिन अर्जेंटली लीव मॉस्को फॉर बंकर इन वल्दाई, यानी कि पुतिन जो है जनाब उन्होंने हंगामी तौर पर जो वहाँ का मॉस्को है शहर है वो जनाब उन्होंने छोड़ दिया है, और जनाब वो मॉस्को से रूस के किसी और शहर के अंदर खुफिया तौर पर शिफ्ट हो चुके हैं। जबकि जो पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है, लेकिन तमाम तर जो मीडिया सेल हैं, तमाम तर रशियन मीडिया एजेंसी है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जनाब जो मॉस्को है वहाँ का दारुल हुकूमत छोड़ दिया है और किसी और शहर में जाकर उन्होंने पनाह ले ली है। तो इस वक्त वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और ये बताया ये जा रहा है कि जनाब वो वल्दाई में जा चुके हैं। और यूक्रेनियन जो स्पेशल सर्विसेज हैं वो भी ये बता रही हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है मॉस्को की, और वहाँ पर जनाब इस वक्त जो कैपिटल हैं वो बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं रशियन कैपिटल के अंदर, और जो वैगनर फोर्सेज हैं उन्होंने पूरी तरह से अपनी तोपों का रुख जो है वो मॉस्को की जानिब किया हुआ है, उसका कंट्रोल संभाल लिया है। और व्लादिमीर
व्لادیمیر پوٹن جو ہیں وہ اس ماسکو کے اندر موجود نہیں ہیں. تو آپ نے سمجھنا ہے کہ عمران خان کا رجیم چینج آپریشن ہوا کس طرح سے ہوا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ رشیا میں وہ گئے, وہی سارا جو ہے وہ بنیاد بنایا گیا. رشیا اور یوکرین ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے, یوکرین کو امریکہ سپورٹ کرتا تھا. عمران خان صاحب نے اس وار میں کودنے سے انکار کر دیا. جنرل بادشاہ نے پھر عمران خان کے خلاف وہ اس پالیسی کے خلاف گئے, اسٹیٹ کے خلاف گئے, انہوں نے یوکرین کے حق میں بیان دیا. اب یہ ساری چیزیں آپ نے ملا کر دیکھنی ہے. تو آج رشیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کروا رہا ہے, یہ جناب ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت کشیدگی کی جانب جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب جناب گیند جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی کورٹ میں جا چکی ہے, اور اس وقت حالات جو ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا سارا معاملہ ہے اور اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں جناب, تقریباً اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, اسمبلیوں کا وقت پورا ہو جائے گا, اور اگر اگست کے اندر چونکہ 5 سال پورے ہو جائیں گے, اور اگر اس سے پہلے ہوتے ہیں تو اسمبلیوں کو تحلیل کرنا پڑے گا. جولائی کے اندر اگر جو حکومت چاہتی ہے کہ 4-5 دن پہلے اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے تاکہ 90 دنوں کا وقت مل جائے, تو نگران وزیراعظم پھر جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے, اور ان کے لیے 2 نام جو ہیں ان کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے. ایک نام ہے جناب اعجاز کور صاحب کا, اور دوسرا نام ہے محسن بیگ صاحب کا. اب جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نگران حکومت کے سیٹ اپ کے حوالے سے وزیراعظم بننے والے 2 امیدواروں میں پھڈا پڑ چکا ہے, اعجاز کور یا محسن بیگ. زرداری اگست میں حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں, جبکہ نواز شریف جولائی میں, اور شہباز شریف زرداری کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اب کس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی جو ہے کورٹ میں گیند جا چکی ہے, اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اعجاز کور کے نام پر راضی ہیں, اور نواز شریف جو ہیں وہ جناب محسن بیگ کے نام پر راضی ہیں. لیکن یہاں پر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے نام پر راضی ہوگی, دیکھنا ابھی یہ باقی ہے, کیونکہ کچھ اور نام بھی چھپا کر رکھے گئے ہیں. کھیل بہت دلچسپ ہونے والا ہے, جبکہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ محسن بیگ جو ہیں ان کو اگلی حکومت میں نگران وزیر اطلاعات کا عہدہ جو ہے وہ جناب ان کو آفر کیا گیا ہے. یہ ساری صورتحال ہے, اور پھر یہ جناب جنرل عاصم منیر کے بہت قریب ہیں, اور میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ محسن بیگ اگلے سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے جو نگران سیٹ اپ ہوگا, اور یہ لمبے عرصے کے لیے بھی چلایا جا سکتا ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر جناب بریک کر رہا ہوں. اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے, فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے, پاکستان کی طاقت حلقوں نے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. اب جناب جو GHQ کے اندر سیاسی اور ہنگامی ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ ملاقاتیں کس حوالے سے یہ ذرا آپ کو میں سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے صحافیوں کو بلایا, اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کی, جو کہ پرو آرمی اسٹیبلشمنٹ صحافی ہیں, جو کہ ان کی لائن لیتے ہیں, جو کہ بوٹ پالش کرتے ہیں, اور وہ اینٹائی عمران ہیں, ان صحافیوں کو وہاں پر بلایا گیا. ان سے جناب انہوں نے کچھ لمبی گفتگو کی, اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ پاکستان میں لا رہے ہیں, اور ہم نے انویسٹمنٹ کونسل ایک قائم کر دی ہے, اور اس کو دیکھیں گے کون, جرنیل دیکھیں گے, کرنل دیکھیں گے, جو ہیں میجرز دیکھیں گے, بریگیڈیئر دیکھیں گے. اب ان کے ہاتھ میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جا چکی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ملک کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو لہٰذا اب اکنامک کنٹرول جو ہے وہ پاکستان کی فوج نے سنبھال لیا. اب ایک بات پھر سے فوج جو ہے فرنٹ فٹ پر آ چکی ہے, اکنامک کنٹرول ہے. پہلے جناب نظام کو ہائی جیک کیا گیا تھا, پہلے ہر طرح سے نظام ہائی جیک تھا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اب دوبارہ سے جناب اکنامک کو اپنے کنٹرول میں لینا, پاکستان کی معیشت کا کنٹرول سنبھالا, تو اٹس مین کہ پاکستان میں آج باقاعدہ طور پر غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا جا چکا ہے. جناب یہ ڈائریکٹ پاکستان میں انٹروین کیا جا رہا ہے, پاکستان کی سیاست کو اس کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے. لیکن جب سندھ ہاؤس کے اندر بولیاں لگائی گئی تھی, وہاں پر انسانوں کی منڈیاں لگی, تو کہا گیا کہ ہم ایک پولیٹیکل ہیں. جب عدم اعتماد کا وقت ہوا, کہا گیا ایک پولیٹیکل ہے. عدالتیں کھولی گئی رات کو, کہا گیا کہ ہم ایک پولیٹیکل ہیں. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, کہا گیا ہم ایک پولیٹیکل ہیں. آج بھی جنرل عاصم منیر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جناب یہی شخص جو ہے وہ سب کو پروٹیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جناب یہ چیزیں کس جانب جا رہی ہیں, تو آنے والا وقت بتائے گا. اب تک کرتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, شرنگار بناس بھی خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.